Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Forward Public School e-learning classes. Class 9th, subject English, topic Safety First, Part 1, and I am your English teacher Naheed Abdullah. Dear students, on page 108, we have Unit 11, Safety First. We will do reading, words meanings, explanation in this part of this unit. Now take out your pencils and hold them in your hands to write down the meanings and important points of this unit. Now first let us know the meanings of the title Safety First. It means ehtiyat pehle. Students, before we start with our lesson, let me give you a short summary of this lesson. This lesson is in the form of a dialogue. This dialogue is between two friends, Babar and Asim. They are talking to each other about first aid. Babar asked Asim about first aid. Asim explains that first aid is the help given to an injured or sick person until full medical treatment is arrived or available. Asim also tells his friend that first aid is of great use in any emergency situation like fire, accident, heart attacks, flood, etc. The first aid kit contains medicines, bandages, adhesive plasters, safety pins, tweezers, spirit, and sterile gauze, dressings, etc. At the same time, we should also know how to use the things in the kit. So in this dialogue, some information are also given about first aid. Dear students, Unit 11 की समरी में आपने क्या समझा कि ये यूनिट या लेसन दो दोस्तों बाबर और आसिम के दरमियान डायलॉग या मकालमे की सूरत में है. बाबर आसिम से फ़र्स्ट एड यानी इब्तिदाई मदद के बारे में पूछता है, जिस पर आसिम उसको बताता है कि तिब्बी मदद मुकम्मल इब्तिदाई तिब्बी मदद से पहले दी जाती हैं और इसे फ़र्स्ट एड कहा जाता है. फिर आसिम उसे ये भी बताता है कि इब्तिदाई मदद बहुत फ़ायदे की चीज़ है जो कि मुख्तलिफ़ हंगामी हालत मसलन सैलाब, हार्ट अटैक, आग, हादसात वग़ैरह में बहुत काम आता है. इब्तिदाई तिब्बी मदद यानी फ़र्स्ट एड ये एक किट की मदद से ली जाती हैं और फ़र्स्ट एड किट में क्या क्या होता है? जरासीम से पाक पट्टियाँ, चिमटियाँ, पिन और दूसरे तिब्बी अशिया इसमें होती हैं. हमें फ़र्स्ट एड की तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी आना चाहिए. मुख्तसर ये कि इस लेसन में हमें इब्तिदाई तिब्बी मदद के बारे में ज़रूरी मालूमात फ़राहम की गई हैं. Dear students, on page 109 you can see some pictures which show accidents. So इन तस्वीर में मुख्तलिफ़ हादसात दिखाए गए हैं और ज़ाहिर है जो इब्तिदाई तिब्बी मदद यानी फ़र्स्ट एड हस्पताल में ले जाने से पहले दी जाएगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Dear students, now on page 109 let us start a dialogue between Babar and Asim. Babar: Assalamu alaikum my dearest friend. Where were you yesterday? We had a terrific cricket match in the stadium. Terrific बहुत ही अच्छा, शानदार. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कल आप कहाँ थे? हमने स्टेडियम में एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैच खेला. आसिम: वालेकुम अस्सलाम. I could not come for the match because I took a first aid class yesterday. फर्स्ट एड इब्तिदाई तिब्बी मदद. आसिम क्या कहता है? वालेकुम अस्सलाम, मैं मैच के लिए ना आ सका क्योंकि कल मैंने इब्तिदाई तिब्बी मदद की या इमदाद की क्लास ली. बाबर: रियली? व्हाट इज़ फर्स्ट एड? व्हाट डिड यू लर्न? रियली? क्या वाकई? लर्न सीखना. बाबर पूछता है क्या वाकई? फर्स्ट एड क्या होता है और आपने इसके बारे में क्या सीखा? आसिम:
First aid is the help given to a sick or injured person until full medical treatment is available. First aid is about using your common sense in ways that will keep that person safe without doing harm. Sick, बीमार, injured, ज़ख्मी, full medical treatment, मुकम्मल तिब्बी इलाज, common sense अकल, without doing harm, नुकसान दिए बग़ैर. आसिम कहता है फर्स्ट एड वो मदद है जो किसी ज़ख्मी शख्स को मुकम्मल तिब्बी इलाज मिलने से पहले फौरी तौर पर दी जाती है. फर्स्ट एड में आप अपने अकल को इस्तेमाल करते हो इस तरह से कि मुतासरा शख्स किसी नुकसान के बग़ैर महफूज रहे. बाबर, you mean if a friend has an accident or someone collapses perhaps from a heart attack, then the first person there will be the first aider or the person who will help the casualties till help arrives. Accident, हादसा, collapses, गिर जाना, heart attack, दिल का दौरा. Dear students, R is silent in this word heart. It is heart. First aider, पहली मदद देने वाला. बाबर, तुम्हारा मतलब है कि अगर कोई दोस्त हादसे का शिकार हो जाए या कोई दिल के दौरे की वजह से गिर जाए फिर वहाँ पर मौजूद पहला शख्स पहली मदद देने वाला होता है यहाँ तक कि इस हंगामी हालत में मज़ीद मदद पहुँचाई जाए. आसिम, यस माय डियर फ्रेंड. आसिम, हाँ मेरे दोस्त. बाबर, it's a great idea for all children and adults to do a first aid course so that they know what to do to help others. Tell me more, what else did you learn? Idea, सोच. Children, older children, बड़े उम्र के बच्चे. Adults, बालिग. बड़ी उम्र के बच्चों या बालिग अफराद के लिए ये बहुत अच्छी सोच है ताकि उन्हें भी पता चले कि दूसरों की मदद के लिए क्या करना चाहिए. मुझे मज़ीद बताओ. टेल मी मोर, मुझे मज़ीद बताओ कि आपने और क्या सीखा. आसिम, ए लॉट ऑफ स्टफ़, बहुत सारी चीज़ें सीखी. वी वर टॉट टू हैव अ फर्स्ट एड किट एट होम, स्कूल एंड वर्क प्लेस. वर्क प्लेस, काम की जगह. हमें ये बताया गया कि हमें घरों, स्कूलों और काम की जगहों में फ़र्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए. बाबर, व्हाट इज़ अ फर्स्ट एड किट? व्हाट शुड आई कीप इन माय फर्स्ट एड किट? बाबर पूछता है फ़र्स्ट एड क्या होता है, मुझे फ़र्स्ट एड में क्या रखना चाहिए. Dear students, on page 109 you learned from this conversation between Babar and Asim that what is first aid and the importance of the first aid. So बच्चों, सफ़ा नंबर 109 पर दिए गए आसिम और बाबर के दरमियान गुफ्तगू से आपने ये सीखा कि फ़र्स्ट एड इब्तिदाई तिब्बी मदद होती है और हम सबको ये सीखनी चाहिए. पेज 110. Asim, a basic first aid kit may contain adhesive plasters in a variety of different sizes and shapes, small, medium and large sterile gauze dressings, at least 2 sterile eye dressings, triangular bandages, crepe rolled bandages, safety pins, disposable sterile gloves, tweezers, scissors, medicines. आसिम बताता है कि फ़र्स्ट एड किट में क्या है. पहले आप मानी लिखें. बेसिक, बुनियादी. एडहेसिव प्लास्टर्स, लेसदार या चिपकने वाले प्लास्टर्स. वैरायटी, मुख्तलिफ. साइज़, जिसामत. शेप्स, शक्लें, अशकाल. मीडियम, दरमियाने. स्टेराइल, जरासीम से पाक. ड्रेसिंग्स, पट्टियाँ. आई ड्रेसिंग्स, आंखों की पट्टियाँ. ट्रायंगुलर बैंडेजेस,
مثلث نما پٹیاں. کریپ رولڈ بینڈیجز, کریپ بینڈیجز پٹیاں یعنی کھینچنے والی پٹیاں. سیفٹی پنس بکسوئے. ڈسپوزیبل اسٹیرائل گلوز, جراثیم سے پاک دستانے. ٹویزرز چمٹیاں. سیزرز کینچیاں. میڈیسنز ادویات. تو عاصم کہتا ہے کہ فرسٹ ایڈ کٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ مختلف اشکال اور جسامت کے لیسدار یا چپکنے والے پلاسٹرز. اسمال میڈیم اینڈ لارج اسٹیرائل گاز ڈریسنگز. چھوٹے درمیانی اور بڑے سائز کے جراثیم سے پاک پٹیاں. ایٹ لیسٹ 2 اسٹیرائل آئی ڈریسنگز, کم از کم 2 جراثیم سے پاک آنکھوں کی پٹیاں. ٹرائنگولر بینڈیجز مثلث نما پٹیاں. کریپ رولڈ بینڈیجز, کریپ بینڈیجز پٹیاں یا کھینچنے والی پٹیاں. سیفٹی پنس بکسوئے. ڈسپوزیبل اسٹیرائل گلوز جراثیم سے پاک دستانے. ٹویزرز چمٹیاں. سیزرز کینچیاں. میڈیسنز ادویات. بابر, when and where do you use a first aid kit؟ بابر پوچھتا ہے آپ فرسٹ ایڈ باکس کب اور کہاں استعمال کرتے ہو عاصم؟ میک شیور یو نو ہاؤ ٹو پراپرلی یوز آل دا آئٹمس ان یور کٹ, اسپیشلی دا میڈیکیشنز. ٹرین ادرز ان یور فیملی ٹو یوز دا کٹ. یو مے بی دا ون ہو نیڈز فرسٹ ایڈ. میک شیور یقینی بناؤ. پراپرلی یوز صحیح استعمال, اسپیشلی خاص طور سے میڈیکیشنز ادویات. ٹرین تربیت دینا. عاصم جواب دیتا ہے اس بات کو یقینی بناؤ کہ کٹ کے اندر موجود تمام اشیاء کا استعمال آپ کو آتا ہو, اور خاص طور سے خصوصی طور پر ادویات. اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو بھی کٹ استعمال کرنے کی تربیت دو. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑ جائے. بابر, you are right. Just having a first aid kit is not enough. One must know how to use it. بابر کہتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہو, صرف فرسٹ ایڈ رکھنا ہی کافی نہیں ہے, ایک شخص کے لیے اس کا استعمال جاننا بھی ضروری ہے. عاصم, exactly. First aid is all about what to do in emergency situation. For example, what should you do if you burn yourself on a hot stove? Exactly, بالکل ٹھیک. ایمرجنسی سچویشن ہنگامی حالت. ہاٹ سٹو گرم چولہا. برن جلا دینا. عاصم, بالکل ٹھیک. فرسٹ ایڈ وہ سب کچھ ہے جو ہنگامی حالت میں کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ گرم چولہے سے خود کو جلا ڈالو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بابر, My grandma says that you should put butter on a burn. burn جلی ہوئی جگہ. بابر, میری دادی اماں کہتی ہیں کہ جلی ہوئی جگہ پر مکھن رکھنا چاہیے. عاصم, No, that's the worst thing to do. worst بدترین. عاصم کہتا ہے نہیں, یہ تو بہت بری چیز ہے, بدترین کام ہے, ایسا کرنا بدترین کام ہے. بابر, Oh, then maybe you should put ice on the burn. بابر, تو پھر میرے خیال سے جلی ہوئی جگہ پر آپ کو برف رکھنی چاہیے. عاصم, No, the first thing you should do when you get a minor burn is run cool, not cold water over the burn area for about 20 minutes. Later, cover it with a sterile, non-adhesive bandage or clean cloth. How about this? What should you do if someone is choking? نہیں, جب آپ معمولی طور پہ جل جاؤ تو اس جگہ پر ٹھنڈا پانی, جو کوئی بہت زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو, 20 منٹ تک بہاؤ. اس کے بعد اس کو جراثیم سے پاک نہ چپکنے والی پٹیوں یا صاف کپڑے سے ڈانپ لو. How about this? What should you do if someone is choking? آپ کو کیا کرنا چاہیے جب کسی کا دم گھٹ رہا ہو گلے میں کسی چیز کے پھنس جانے کی وجہ سے؟ بابر,
That's easy. Hit them on the back. یہ بہت آسان ہے. اسے پیٹھ یا پشت پر مارو. عاصم: No, you might lodge the object in their throat more and make things worse. Lodge پھنس جانا, کسی چیز کا کسی جگہ پہ رہنا. آبجیکٹ چیز, تھروٹ گلا. نہیں, شاید آپ اس چیز کو اس کے گلے میں اور پھنسا دو اور حالت مزید خراب ہو جائیں. Dear students, we will continue our reading from page 110 to page number 111. You should make sure if they can talk or cough. That means the air is getting through and you should just let them cough. If they can't talk or cough, you should do the abdominal thrust. آپ کو پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اگر وہ بول سکتے ہیں یا کھانس سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا ان کے گلے میں سے گزر سکتی ہے اور ہمیں انہیں کھانسنا دینے چاہیے. اگر وہ کھانس یا بول نہیں سکتے ہیں تو ہمیں ان کے پیٹ پر دباؤ ڈالنا چاہیے. بابر: ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ آپ ایسا کیسے کرتے ہو؟ یعنی آپ ان کے پیٹ پر کیسے دباؤ ڈالتے ہو؟ عاصم: یو ریپ یور آرمز اراؤنڈ دا پرسن اینڈ کوئکلی pull in and up with your fist the air that's forced to dislodge the object. Similarly, what would you do if someone cuts his arm and is bleeding really badly? ٹیپ لپیٹو. pull in and up اوپر نیچے دباؤ یا کھینچو. fist مٹھی. forced up dislodge باہر کو زور سے پھینکنا نکالنا. آرم بازو. بلیڈنگ خون بہنا. آپ اپنے بازو کو اس شخص کے گرد لپیٹو اور جلدی سے اپنی مٹھی کے ذریعے اس کو اوپر نیچے دباتے جاؤ. وہ ہوا جو باہر کو نکلتی ہے اس چیز کو باہر پھینک دے گی. اس طرح اگر کوئی اپنے بازو پر کٹ لگا دے اور بہت زیادہ خون بہہ رہا ہو تو آپ کیا کرو گے؟ تو بچوں یہاں پر آپ نے گلے میں کسی پھنسی ہوئی چیز کو نکالنے کے طریقے کے بارے میں جانا. بابر: پینک. پینک کا مطلب ہے گھبرا جانا, بہت بری حالت ہونا. بابر کہتا ہے کہ میں گھبرا جاؤں گا, میری بہت بری حالت ہو جائے گی. عاصم: ٹیک اے ڈیپ بریتھ ٹو کام ڈاؤن اے لٹل. Call on the emergency phone number for help and in the meanwhile you should put a cloth over the wound. Apply pressure and elevate it. Take a deep breath. لمبی اور گہری سانس لو. Calm آرام. Meanwhile اسی اثنا میں. Put رکھنا. Wound زخم. Apply pressure دبانا. ایلیویٹ اوپر اٹھانا. لمبی سانس لو کہ کچھ آرام پاؤ. ایمرجنسی فون نمبر پر فون ملاؤ اور اسی اثنا میں ان دا مین وائل اسی اثنا میں زخم پر کپڑا رکھو, اسے دباؤ اور اوپر کو اٹھاؤ. بچوں on page 111 you can see how the arm is cut down and what is its first aid. Now let's move on. Babar: great. My grandfather is old and ill. God forbid if he gets a heart attack, what should I do? God forbid اللہ نہ کرے, ہارٹ اٹیک دل کا دورہ. گریٹ بہت خوب. میرا دادا بہت بوڑھا اور بیمار ہے. اللہ نہ کرے اگر اسے دل کا دورہ پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم: call medical help as soon as possible. In the meanwhile you need to ease the strain on his heart, so make him as comfortable as possible. A half sitting position with his head and shoulders
supported and his knees bent is best. Medical help طبی امداد. Call بلانا یا فون کرنا. Ease کم کرنا. Meanwhile اسی اثنا اسی دوران. Strain دباؤ. Half sitting position نیم بیٹھنے کی پوزیشن یعنی کہ پوری طرح نہ ہو بلکہ ہاف سٹنگ پوزیشن ہو. ہیڈ سر. شولڈرز کندھے. سپورٹڈ سہارا. بینٹ خم دینا یا موڑنا. وی ول ٹرانسلیٹ اٹ. کال میڈیکل ہیلپ ایز سون ایز پاسبل. جتنا جلدی ممکن ہو طبی مدد کے لیے کال کرو. ان دا مین وائل یو نیڈ ٹو ایز دا اسٹرین آن ہز ہارٹ سو میک ہم ایز کمفرٹیبل ایز پاسبل. اسی اثنا میں اسی دوران آپ کو اس کے دل پر دباؤ کم کرنا چاہیے، اس لیے زیادہ سے زیادہ آرام سے رکھو اسے. اے ہاف سٹنگ پوزیشن ود ہز ہیڈ اینڈ شولڈرز سپورٹڈ and his knees bent is best. سر اور کندھوں کو سہارا دو اور اس کے گھٹنوں کو موڑ دینا سب سے بہتر ہے. بچوں یہاں پر عاصم نے فرسٹ ایڈ بتائی ہے ہارٹ اٹیک پیشنٹ کے لیے. جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہو پیشنٹ کو ہاف سٹنگ پوزیشن میں بٹھایا گیا ہے. اس کے سر اور کندھوں کو بھی سہارا دیا گیا ہے اور اس کے گھٹنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں موڑا گیا ہے، ان کو خم دیا گیا ہے. بابر That is good information. Otherwise, we normally make the patient lie down. Please tell me another thing. Often when we play in sun or accidentally hurt a person, the nose bleeds. What should be done in that case? Information, معلومات. Otherwise, ورنہ. Normally, عام طور پر. پیشنٹ مریض. پلیز برائے مہربانی. ایکسیڈنٹلی حادثاتی. بلیڈس خون بہنا. بابر دیٹ از گڈ انفارمیشن. ادروائز وی نارملی میک دا پیشنٹ لائی ڈاؤن. جب عاصم بابر کو ہارٹ اٹیک کے فرسٹ ایڈ کے بارے میں بتاتا ہے اس پر بابر کہتا ہے یہ بہت مفید معلومات ہے ورنہ تو ہم عام طور پر مریض کو لٹا دیتے ہیں. پلیز ٹیل می another thing. Often when we play in sun or accidentally hurt a person, the nose bleeds. What should be done in that case? مجھے ایک اور بات بتاؤ. اکثر جب ہم دھوپ میں کھیلتے ہیں یا حادثاتی طور پر کسی فرد کو زخمی کرتے ہیں ناک سے خون بہتا ہے، اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ Students, now let's see what is the first aid for the bleeding nose. Asim, sit the person up straight and drop their head slightly forward. Straight سیدھا. Drop جھکانا. Slightly تھوڑا سا. Forward آگے. عاصم کہتا ہے متاثرہ شخص کو سیدھا بٹھا دو اور اس کے سر کو تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا دو. Students, we will continue our reading from page 111 to page number 112. Apply finger and thumb pressure on the soft part of nostrils below the bridge of the nose for at least 10 minutes. Pressure دباؤ. Soft part نرم جگہ. Nostrils نتنے. ناک کے جو دو سوراخ ہوتے ہیں ان کو nostrils بولتے ہیں اور اردو میں اس کے لیے ورڈ ہے نتنے. برج آف دا نوز کے لیے اردو میں صحیح الفاظ کیا ہے؟ ناک کے بانسے. نتنوں کی نرم جگہ کو ناک کے بانسے کے نیچے 10 منٹ کے لیے انگلی یا بڑی انگلی سے دباؤ. یہاں پر جو ہے عاصم نے کیا بتایا بابر کو کہ اگر بلیڈنگ ہوتی ہے چاہے وہ حادثاتی طور پر ہو چاہے وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے ہو اس کے لیے فرسٹ ایڈ کیا ہے. اس میں فرسٹ ایڈ کا طریقہ بتایا گیا ہے ناک کے خون کے بہنے کو روکنے کے لیے. بابر واو دیر از سو مچ ٹو لرن آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ٹیک دس کلاس. جب بابر کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات مل جاتی ہیں وہ کہتا ہے واو زبردست، یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ہے، میرے خیال سے
مجھے یہ کلاس لینی چاہیے. کس چیز کی کلاس؟ طبی امداد سیکھنے کی کلاس. عاصم everyone should take a first aid class. عاصم کہتا ہے ہر ایک کو ابتدائی طبی امداد کی کلاس لینی چاہیے. بابر تھینک یو فار آل دا انفارمیشن. اللہ حافظ. بابر کہتا ہے ان تمام معلومات کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. عاصم اللہ حافظ. عاصم بھی کہتا ہے اللہ حافظ. Dear students, this was the reading explanation along with meanings of the difficult words of Unit 11. Here part 1 of Unit 11, that is Safety First, ends. We will do our book exercises in the second part of Unit 11. Thank you. Keep learning. Stay safe. Stay healthy.